بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ بشارت رائے صاحب موجود ہیں۔ آج 24 دسمبر ہو چکی ہے، لیکن کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ یکا یک منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جو یہاں اسلام آباد میں ایک حکومت بٹھائی گئی تھی فارم 47 والی، ان کے پاؤں تلے زمین سرکنا شروع ہو چکی ہے۔ کچھ چیزیں یہاں مقامی طور پہ ہوئی ہیں اور کچھ دنیا کا مائی باپ سپر پاور یا جنہوں نے ہمیں وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں ان کی طرف سے آئی ہیں، اور وہ ایسی خبریں ہیں کہ جس کے بعد تھڑ تھلی مچی ہوئی ہے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر۔ رائے صاحب، یورپی یونین نے کل، وہ اب الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا جو ہمارے ہاں سلینگ یوز ہوتا ہے جی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپی یونین نے ڈنڈا اٹھا لیا ایک طرح سے۔ انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی مصنوعات یورپ جاتی ہیں، اس کے اوپر وہ جو ایکسٹرا ٹیرف ہے وہ نہیں لگتا، تو آپ مقابلہ کر پا رہے ہیں، ورنہ ہماری بجلی شجلی ہر شے اتنی مہنگی ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی، اس کے بعد ملٹری کورٹ کو انہوں نے لٹکا دیا پینڈولم کی طرح کہ یہ کیا ہے۔ جی، برطانیہ بھی میدان میں آ گیا۔ برطانیہ کا جو فارن آفس ہے اس نے باقاعدہ اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ یہ انسانی حقوق کے اگینسٹ ہے، جمہوریت کے اگینسٹ ہے، اس کی وہ جو کیا ہوتی ہے ایک ایسنس اس کے اگینسٹ ہے۔ رہی صحیح کسر امریکہ نے پوری کر دی ہے۔ جو بائیڈن جاتے جاتے آصف زرداری کا دوست تھا نا، جاتے جاتے چپیٹے کروا رہا ہے۔ نہیں، آصف زرداری کا دوست تھا اور یہ تو ابو تھا نون لیگ کا۔ نہیں، بلاول کا بھی ابو تھا، اس نے کہا نہیں تھا، بلکہ بلاول نے تو ٹرمپ کو بھی ابو بنایا تھا، اس نے کہا تھا میرے ٹرمپ کو ابو بنایا تھا، امی کے دوست۔ لیکن نون لیگ نے بھٹی صاحب بالخصوص جو بائیڈن کو ابو بنایا تھا، باشمول بالکل پوری جماعت کے خواجہ آصف صاحب کا وہ بڑا یار، مشہور خواجہ آصف کو چھوڑیں، وہ نواز شریف کو یوں پکڑنے والی فوٹو جو بائیڈن نے جو پکڑا ہوا ہے وہ شیئر کی جاتی تھی کہ میتھیو ملر نے یار کیا ٹویٹ میں، میتھیو ملر نے ٹویٹ کیا، ابھی اس نے اسٹیٹمنٹ اس کی جاری ہوئی، ان کے یونائٹڈ اسٹیٹ کی ان کی اپنی بالکل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ میتھیو ملر نے ٹویٹ کیا۔ اب دیکھیں کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بٹ صاحب ایک جو اس میں آخر میں بتاؤں گا کہ مذاکراتی جو ٹیم تھی نا، یہاں پر جو مذاکرات ہو رہے تھے، بالکل اس میں اسحاق ڈار کے منہ سے جھاگ بھی نکلتی رہی۔ بالکل کوئی لڑائی ہوئی ہے کوئی اندر، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کہانی کیا ہوئی تھی، کیونکہ مذاکرات میں جو فریق بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک فریق سے میری بات ہوئی ٹیلی فونک، اور بڑی طویل گفتگو ہوئی، تو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں پر اصل میں ہوا کیا تھا۔ صحیح۔ بٹ صاحب یہ جنوبی ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی عدالتوں، فوجی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل ہوتا ہے جنوبی ایشیا میں۔ صحیح۔ بلکہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کوئی موزمبیق پتہ نہیں کوئی اس طرح کا کوئی 2-3 ممالک ہے جہاں پر سیولین کا ٹرائل ہوتا ہے، باقی کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ پاکستان اور ہندوستان کی ایک جیسی عمر ہے۔ بالکل۔ ہندوستان اور پاکستان میں 1911 کا آرمی ایکٹ جو ہے نا وہ لاگو ہے، 1911 کا آرمی ایکٹ۔ اس ایکٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولین کی جو ٹرائلز تھا نا وہ نہیں تھا۔ یہ 67 میں 1967 میں فوجی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل جو ہے نا وہ ڈالا گیا کہ بھائی سیولین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ اس میں سیکشن 2D پتہ نہیں فلاں 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 سیکشن اس میں ڈالی گئی، اور پھر اس کے بعد سے یہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ مجھے آج بڑے یاد آئے جناب، جب یہ برطانیہ کا اور امریکہ کا وہ رد عمل آیا تو مجھے جسٹس اعجاز الحسن بڑے یاد آئے۔ وہ اس لیے کہ جسٹس اعجاز الحسن نے وہ 5 رکنی بینچ تھا، آپ کو پتہ ہے، جس میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، مظاہر نقوی، جسٹس مظاہر نقوی اور چیف جسٹس جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا کہ دنیا کے کسی ملک میں ملٹری عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل نہیں ہوتا، جس سے بعد میں آ کر ہمارے جناب نابغہ روزگار آج کل وہ ایڈاک جج ہے جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے اسے الو کیا، اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کا انہوں نے سامنے رکھا جی کہ مشروط کر دیا جی کہ جب تک عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت آپ سزائے ان کا ٹرائل، انہوں نے کہا کہ آپ ٹرائل کریں ان کا، انہوں نے ٹرائل، اور پھر 20 لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں جناب برصغیر کے سب سے قابل جج جن پر آئین اور قانون کی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی ان جیسا جورسٹ پیدا ہوا ہو، جسٹس امین الدین خان عزت مآب آنریبل جناب، دستخطی جج کہ آپ شاید منیب اختر کہہ رہے ہیں یا کوئی اور دستخطی جج جناب، عزت مآب آنریبل، مطلب ان کے دستخط دنیا میں ویسے موجود ہی نہیں ہے جیسے ان کے، ٹاپ کلاس کے جورسٹ ہے دنیا میں اس وقت یار۔ انہوں نے آ کر ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، دنیا کی عدالتی تاریخ میں کوئی عجیب و غریب قسم کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹھیک ہے سزائیں سنائیں، اور پھر سپریم کورٹ سے مشروط کر دیا کہ سپریم کورٹ جب تک فیصلہ نہیں دے گی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ، وہ 25 لوگوں کو انہوں نے پھا لگا دیا ادھر، کچھ 10 سال سے یار، ایک میں
وہ فوٹیج دیکھی تھی آپ نے جو فوٹیج آئی تھی آج تو ماشاءاللہ یہ صبح میں جب جاگا تو وہ گروپ میں ایک میسج آیا ہوا تھا جی کہ پنڈی کے شہریوں نے فوجی عدالتوں میں دی جانے والی سزاؤں کو سراہا ہے، خوشائند قرار دیا ہے. اور ایک بیچارہ ایک بچہ نوجوان دوار پر مار رہا تھا ڈنڈے، اور اسے 10 سال سزا دے دی. وہ رکشہ ڈرائیور بھی تو وہ رکشہ ڈرائیور یار سابق فوجی، وہ ایک جھنڈا کوئی لگا رہا، وہ سابق فوجی ویسے بیچ میں گھس گیا. میں آپ کو بھٹی صاحب بتاؤں یہ المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ میں گزرے روز کل مجھے ایک کال آئی، میں نام نہیں لوں گا جی، انہیں مجھے آف دی ریکارڈ یہ بات کی تھی اور انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نام لے سکتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا. نام جو انہوں نے مجھ سے کہانی شیئر کی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کہانی کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں لیکن میرا نام نہیں لینا. صحیح. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اسلام آباد ہیں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا، رپلائی کیا کہ میں اسلام آباد نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں آؤٹ آف سٹی ہوں اسلام آباد سے، بلکہ وہ اسلام آباد کے شہری نہیں ہے، وہ لاہور کے شہری ہے. تو میں اسلام آباد نہیں ہوں، میں آؤٹ آف سٹی ہوں. لیکن بڑا ہی ایک دردناک انہوں نے میرے ساتھ کہانی شیئر کی جی، وہ یہ کہ ان کے وہ لوگ، وہ بچے بھٹی صاحب جو 26 نومبر اور 24 نومبر کے بیچ میں یہاں پر معاملہ ہوا تھا، ان میں وہ بچے اس پر کام کر رہے تھے. بہت سارا ڈیٹا انہوں نے گیدر کیا تھا بھٹی صاحب، بہت سارا ڈیٹا انہوں نے گیدر کیا تھا اور ان بچوں کو اٹھا لیا گیا، ان نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا. نوجوانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. میں نے پوچھا جی، ان سے پوچھا کیا مجھے ان کا نام، انہوں نے نام تو بتایا مجھے، لیکن انہوں نے مجھے بھٹی صاحب یہ کہا کہ ان کے خاندان والوں نے کہا جی کہ آپ کو ان کو سوشل میڈیا پہ یا کسی ویلاگ میں یا پروگرام میں ان کو اپنے یہ نام نہیں لینے اور ڈسکرائب نہیں کرنا کہ وہ اصل میں کیا ایشوز تھا، معاملہ تھا، مدعا تھا، کیونکہ کوئی اپنے طریقے سے وہ کوئی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں تاکہ وہ بچے بازیاب ہو سکے. ظاہر ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہوں کہ اگر کوئی ڈیٹا ہے تو ان کو دیں، ان کو حلف نامہ دیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اس کے اوپر، تو پھر وہ رائے مل سکے. وہ جنہوں نے مجھ سے یہ کہانی شیئر کی وہ خود گھر سے بھاگے ہوئے، وہ خود، حالانکہ وہ بڑے ہی وسیلے والے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. اور بس کیا کریں یار اس ملک میں. یہ جو ابھی وہ جو کہانی آئی تھی، ابھی آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا کہ اپنے یورپی یونین کے بعد برطانیہ اب امریکہ. آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہاں پر رجیم چینج ہو رہا تھا، رجیم چینج، تو رات کے 11-12 بجے خواجہ محمد آصف صاحب اپنے ہم نوا، جن میں خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، بھٹی صاحب، اور شاہد خاقان عباسی تھے، شاہد خاقان بنے ان کے ساتھ کھڑا، شاہد خاقان عباسی بھی کھڑے، ہاں شاہد خاقان عباسی، جس میں وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ جو ہے امریکہ، یہ جو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے یہ امریکہ نے لگائے ہوئے ہے، وہ چاہے تو اتار دے، تو ہم کخ جوگے نہیں ہیں. تو بھائی انہوں نے ان کو ابو مانا تھا تو ابو نے لکھ دیا نا جو آپ نے کیا ہے جناب. اصل میں المیہ کیا بھٹی صاحب؟ المیہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان، بس حد احترام میں معذرت کے ساتھ، ہمارے سیاستدان ان جرنیلوں کو اپنا منہ پیش کرتے ہیں اور جو ان کے منہ پر کالک ملتے ہیں، کالک مل کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جائیں بھائی آپ عوام کے پاس آپ جا کر بھگتے. اس نواز شریف گروپ نے، یہ ٹولے نے، یہ جو ٹولہ مسلط ہے پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کی گردنوں پر، اس ٹولے نے اپنے منہ پیش کیے جناب جرنیلوں کو، اور جرنیلوں نے ان کے منہ پر کالک ملی ہے. خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فوجی پروڈکٹ ہے کارن فلیکس کی طرح، کیونکہ اس کا باپ وہ یار خواجہ محمد آصف صاحب کا جو باپ ہے نا، خواجہ صفدر مرحوم جسے کہتے ہیں، انہوں نے 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء کے بوٹ پالش کرنا شروع کیے تھے یار، کبینہ کا حصہ تھے. ہاں جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد ان کا جو خاندانی کام تھا وہ ماشاءاللہ خواجہ آصف صاحب باسن خوبی سے انجام دے رہے ہیں. چلو خواجہ صفدر مرحوم نے تو ایک جنرل ضیاء الحق کے بوٹ پالش کیے تھے، انہوں نے تو جنرل ضیاء الحق کے بعد بھیگ آیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک تو یہ پالش ہی کر رہے ہیں، ہر ایک کی پالش کر رہے ہیں. اور جنرل باجوہ کی تو اتنی پالش کی کہ رات کو انہوں نے سیٹ لی جناب فون کر کے. اور اب یہ 2024 میں جناب انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی 50,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے، 50,000 ووٹ، اتنی پالش کی انہوں نے کہ جناب وہ سیٹ انہیں دے دی گئی. اور خواجہ آصف نے آن ریکارڈ، ایک صحافی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہیں. اس دن بھی یار دیکھیں، اب اس میں ڈکی چھپی بات تو کوئی نہیں ہے نا. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے تھے محمد مالک کے پروگرام میں جی، ہم تو جرنیلوں کے مدد کام کر رہے تھے.
یار آپ جرنیلوں کے مدد کام کرتے ہیں، آپ کا منہ کالا کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں، آپ عجیب و غریب قسم کے جرنیلوں کے مدد کام کر رہے ہیں. اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہنا شروع کر دیا جی کہ میں عمران خان کو بچاؤں گا. یار جس بندے کی اپنی سیاست کا پتہ نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، جس کی سیاست ختم شدھ ہو گئی ہے، جیل میں بیٹھی عورت سے ہار گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو بچاؤں گا. یار کمال ہے. ان کو یہ پتا ہے بھٹی صاحب کہ عمران خان صاحب کو اب باہر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بات پکی ہے نا. بالکل. انہوں نے اپنے یہاں پر اسلام آباد کے اندر، وہ پتا ہے آپ کو، ایک چینل ہے بھٹی صاحب، ویب سائٹ ہے میرے خیال میں، وہی نیوز، ہاں وی نیوز، جس کو فنڈ دے ہمیں. وہاں پر انہوں نے شام کو پروگرام کیا جی ایک صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے میاں صاحب جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کر دیا. ان کے الفاظ ہے. اچھا زیادہ کر دیا. ہاں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ کیا جی، جتنا میں نے نہیں کہا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جتنا میں نے نہیں کہا تھا. اب میں عمران خان صاحب کو برسرود بچاؤں گا اور میں میدان میں نکلوں گا. وہ ایک صوفے سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جاتے ہیں اور میدان میں نکلتے ہیں. اور میاں صاحب کی اپنی سیاست ختم ہو گئی. یار مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ ہاری ہوئی 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اس ڈیر پر، ڈکیتی کے ڈیر پر کھڑے ہو کر وکٹری اسپیچ کرتا ہے، یار اس بندے کو شرم آنی چاہیے یار، میاں محمد نواز شریف کو. اچھا، اور خود کو لیڈر کہتے ہیں. اچھا کیا نام ہے، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کے بارے میں، کہ یہ دونوں ملنے گئے میاں صاحب سے اسی دن اور ان کو منع کیا کہ آپ یہ نہ کریں. 47 والا نا جیت گیا جو، اس کو جیتنے دیں، نہ کریں. اور خرم دستگیر نے بھی یہی کام کیا. اس کے بعد خرم دستگیر خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو سال ہو گیا مجھے ملاقات ہی نہیں کرتا میرے ساتھ، اور یہی کام خواجہ سعد رفیق کے ساتھ ہوا. یہ تو حال ہے. اس نشست میں مریم نواز نے کہا تھا نہیں جی ہماری ڈیل ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے، ہم نے جو کیا ساڑھی گل ہو گئی، اس کو چھوڑ کے دور کرو. یار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خیر کرے. ہمارے جو عالم اسلام کی لوہا فوج کے جو سربراہ ہے جناب قبلہ حافظ اعظم منیر مدد العالی، ہم نے دنیا کے ساتھ ٹکر لے لی ہے. ہمارے پاس کر دے نہیں، وہ کہتے ہیں نا کر دے نہیں پلے نہیں تیلا تو کر دے نہیں میلا. ہمارے پاس پاکستان کی حالت یہ ہے ہمارے پاس کہ یار کل ایک بندہ ریسٹورنٹ کا رو رہا تھا کہ میری آج سے 8-10 ماہ پہلے 5-4-5-6 لاکھ روپے سیل تھی، اب میری سیل 80,000 لاکھ روپے ہو رہی ہے. میں نے کہا یار وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی بھائی صاحب ٹماٹر جو ہے نا وہ 300 روپے کلو بک رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے یار، ہم دنیا کو کیا 7 آپ کے پاس کتنے ریزرو کتنے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے پرائیویٹ بینکوں کے ڈال کے بھی 16 ارب روپے. ہم دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم دنیا وہ کیا کانٹ بیگرز کانٹ بی چوزرز، بیگر کانٹ بی چوزرز، وہ تو مشہور مقولہ ہے نا ان کا. تو یہ اب پاکستان کے اب جو اسٹیبلشمنٹ شدید دباؤ میں ہے جی بھٹی صاحب، شدید ترین دباؤ میں ہے بھٹی صاحب. جو امتیاز گل صاحب نے، آپ کو پتہ ہوگا جو کل انہوں نے خبر دی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے 3 دن قبل آپ جا کر سیاست ڈاٹ پی کے پر جا کر دیکھے، اس فارچونرز کا ذکر ہوا وہاں پر. انہوں نے اس کی تھم نیل یہی نکالا تھا. میں نے 4 دن پہلے، گل صاحب نے تو کل خبر تھی، میں نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ فارچونرز 2 گئی وہاں پر، جس میں 2 حاضر سرورس فوجی افسران، وہ ایک 1 سٹارہ یا 2 سٹار تھے. تو خان صاحب نے آگے سے کہا جی کہ بھائی جو انہوں نے شرائط پیش کی، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایبسلیوٹلی ناٹ، اے نہیں ہو سکتا جی تساں مینوں کہہ رہے ہو. میں 6 ماہ کا وقت آپ کو دیتا ہوں، 6 ماہ کا وقت. کیا وہ الیکشن کمیشن کی اس کی تحلیل کریں، وہ منشی سکندر سلطان ہے نا، وہ فارغ کریں، اس میں عمران نئے لگائیں فلاں فلاں فلاں، تو پھر نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن ایک خاص مزے کی بات تو بھول گیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا، خان کو کہا کہ یار ایک معافی مانگ لو تو چیزاں بہتر ہو جائیں گے. صاحب وہ معافی مانگی نا خان نے کیا کہ میں معافی مانگا. ہاں میں تمہوں معاف کر سکتا ہوں، میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں اگر مطلب کہو ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں معافی مانگوں تم لوگوں سے. وہ خان وہ کہتے ہیں نا بھٹی صاحب کہ میں آج اصل میں خان صاحب پر ایک ویلاگ کرنا چاہتا تھا. میں نے بہت ساری چیزیں نکال کے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہجوم میں سے کسی ایک شخص کو چنتا ہے، ہجوم میں سے کسی ایک شخص کو چنتا ہے، وہی اس کا منظور نظر ہوتا ہے اور وہ اس سے بڑے کام لیتا ہے. اور خان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چنا ہے کہ وہ یہ پاکستان کی جو 24-25 کروڑ عوام ہے، اس کی شرک جو داخلی سامراج کے جبڑوں میں دبوچی ہو جائے اسے، وہ اسے چھڑانے کے لیے. اور ہاں بھٹی صاحب آخری سوال کی طرف، ٹائم بہت ہو گیا ہے. جو مذاکراتی کمیٹی ہوئی نا، جو بیٹھک ہوئی مذاکراتی بیٹھک، اس میں اسحاق ڈار صاحب کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی. وہ جیسے ہی جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ شروع ہو گئے
غصے سے رال ٹپک، گورنر جنرل غلام محمد کے منہ سے رال ٹپکتی تھی. تو نہیں ان کی تقریریں پارلیمنٹ والی آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسے جھاگ نکلتی ہے ان کے جھاگ نکلتی. تو غلام محمد کے منہ سے رال، وہ اصل میں غلام محمد مفلوج فالج زدہ شخص تھا جو پاکستان کا گورنر جنرل تھا. اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہوتی تھی، وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہوتا تھا. وہ ایک خاتون رکھی ہوئی تھی انہوں نے، قدرت اللہ شاہب ان کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اور اس خاتون کا نام تھا، بڑا اچھا، بڑی خوبصورت خاتون تھی وہ، بہت خوبصورت خاتون. تو وہ گورنر جنرل غلام محمد صاحب کے منہ سے رال ٹپکتی تھی. تو وہ ان کے جو کاسا لیس تھے وہ کہتے تھے یہ تو کوثر التسنیم کے چھینٹے ہیں حضور جو آپ کے منہ سے ٹپک رہے ہیں. وہ ان کے منہ سے رال اسی ٹپک رہی تھی، جھاگ اس سے ٹپک رہی تھی جناب کہ وہ کہہ رہے دیکھیں جی آپ نے یورپی یونین سے اور پتہ نہیں فلاں سے ہم پر پریشر، یہ وہ مطلب اس طرح سلسلہ. یہ ان کو یہ ڈنڈے کے طور پر کر رہے ہیں یار مذاکرات. آپ کا سمجھ رہے ہیں کہ یہ آرام سے مذاکرات کر رہے ہیں آسانی سے؟ جی ڈنڈا ہے آسانی سے نہیں. مجھے بڑی خوبصورت بات لگی متی اللہ جان کی کہ فارم 47 کے یہ لوگ بیٹھے ان سے مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ 1947 سے قبض شدہ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. متی اللہ جان نے بڑی خوبصورت بات کی یار کہ فارم 47 کے نہیں، 1947 سے قبض شدہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے کہ آپ اس کا قبضہ چھوڑ دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی. بہرحال یہ ہے بھٹی صاحب کہ اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ماشاء اللہ. پی ٹی آئی نے جواب کیا دیا وہ بات رہ گئی دماغ میں. اچھا پی ٹی آئی نے انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ تو خان صاحب کی رہائی ہے. 26 اسحاق ڈار کے منہ سے جو چھینٹے نکلے ہیں، الزام دیا ان کو کہ تم لوگوں نے یورپی یونین کا کروا دیا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. ہم نے کیا کروایا؟ انہوں نے کہا ہے کہ سزائیں ملٹری کورٹ سے تم دے رہے ہو اور ہم پلے ہمارے ڈال رہے ہو یار. گولیاں تم نے چلائی اور ہمارے اوپر ڈال رہے ہم کر رہے ہیں. اپنے کام سیدھے کرو، اپنے کام سیدھے کرو، اپنا گھر سیدھا کرو یار. اپنی منجی تھلے تسی ٹانگ پھیرو جا کے. تسی کہہ رہے ہو کہ انہوں نے بولو. اس کے بعد تو ان کی وہ جھاگ جو نکل رہی تھی نا وہ بیٹھ گئی وہاں پر، پھر وہ بولے نہیں. انہوں نے پھر یہ جو ہے کر کے نا تو وہ 2 جنوری کا چارٹر آف ڈیمانڈ اور یہ کہا گیا کہ دیں. لیکن 2 جنوری سے میں نے آپ کو 15 فروری کا ٹائم دیا تھا نا خان صاحب کا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب 15 فروری سے پہلے باہر آ جائیں. ہاں تو یہ اصل کہانی تھی جی. چلے ٹھیک ہے رائے صاحب، یہ انفارمیشن آپ تک بڑی امپورٹنٹ تھی جو رائے صاحب نے پہنچائی ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ اگلے ولاگ میں رائے صاحب آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.